مسلمانوں کا نظریہ تو یہ ہے کہ محرم بھی باقی مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جیسے باقی مہینے میں جو حلال کام ہے کیے جا سکتے ہیں اور جو حرام کام ہے وہ نہیں کیے جا سکتے، تو ایسے ہی اس مہینے میں بھی ہے، جو حلال کام ہے وہ کیے جا سکتے ہیں، جو حرام کام ہے وہ نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی الگ سے اس میں اللہ نے حکم نہیں دیا، شریعت نے حکم نہیں دیا کہ باقی مہینوں میں فلاں کام تو کیا جا سکتا ہے لیکن محرم کے مہینے میں وہ کام نہیں کیا جا سکتا، یا باقی مہینوں میں تو وہ کام نہیں کیا جا سکتا لیکن محرم کے مہینے میں وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو پیٹنا، ماتم کرنا جیسے 11 مہینوں میں حرام ہے، ایسے ہی محرم کے مہینے میں بھی حرام ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ فلیس منا، جو آدمی اپنے گریبان کو پھاڑ دے، اپنے گالوں کو پیٹے اور جاہلیت کے زمانے کی طرح چیخے چلائے، نوحہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اب جیسے 11 مہینے میں یہ ماتم حرام ہے تو محرم میں بھی یہ حرام رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ محرم میں اس کی اجازت مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 ایسی آوازیں ہیں کہ دنیا میں بھی ان پر لعنت کی جاتی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہوگی۔ فرمایا کہ گانا گانے والے کی آواز اور ایک نوحہ کرنے والے کی آواز۔ اسی وجہ سے شریعت نے کسی کے مرنے سے متعلق سارے احکام بتا دیے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہ کرو، جو بتا دیا اس کے مطابق اس مرنے والے کے ساتھ معاملہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تعزیت 3 دن تک ہوتی ہے، یہ سوگ جو ہے یہ 3 دن کا ہوتا ہے، 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر مر جائے کہ 4 مہینے 10 دن کا اس کا سوگ ہے، باقی کسی رشتہ دار کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، والد کا انتقال ہو گیا، 3 دن گزر گئے، چوتھے دن کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، عطر منگائی، خوشبو منگائی، اپنے کپڑوں پہ خوشبو لگائی اور فرمایا کہ دیکھو مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن میں بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ تعزیت کے سوگ کے 3 دن گزر چکے ہیں، اب شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ تم خوشی نہیں منا سکتے، بس 3 دن کا سوگ ہے، سوائے عورت کے جس کا شوہر مرے۔ لیکن یہ ایک ایسا سوگ ہے جو 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہو رہا ہے کہ جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے، محرم کے ابتدائی دن آتے ہیں تو پھر وہی سوگ شروع ہو جاتا ہے، وہی رونا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے، وہی نوحہ شروع ہو جاتا ہے، وہی ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام میں تو یہ نہیں ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے تو ان کے گھر میں ان کی 4 بیویاں تھیں، ان کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے گھر کی خواتین رو رہی ہیں، آپ نے فرمایا خاموش کراؤ، وہ گئے خاموش نہیں ہو رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، اگر وہ خاموش نہیں ہوتی ہیں تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو، یہ نوحہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں رونا پیٹنا نہیں ہے، بلا اختیار کسی کو رونا آ جائے تو وہ منع نہیں ہے، بلا اختیار اچانک آدمی کا دل بھر آیا والد کے انتقال کی وجہ سے، امی کے انتقال کی وجہ سے، کسی کے بھی رشتہ دار کے انتقال کی وجہ سے، اور اچانک اس کی آواز سے رونا رو گیا وہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بعض لوگ صرف ایک ماحول بنانے کے لیے روتے ہیں یا یہ باور کرانے کے لیے کہ میرا اس کے ساتھ بڑا تعلق تھا، اگر میں نہیں رہوں گا یا اگر میں نہیں رہوں گی تو خاندان والے کہیں گے یار اس کو تو اس سے کوئی محبت ہی نہیں تھی کیا، یہ تو رو ہی نہیں رہی ہے، تو وہ رونا اللہ کے لیے تو نہ ہوا، وہ دکھلاوے کا رونا ہوا۔ بلکہ بعض خاندانوں میں تو ایسی خواتین کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے اور وہ بین کرتی ہیں اور ایسے سر کے ساتھ کرتی ہیں کہ ان کی آواز سن کے جو وہاں دوسری خواتین بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی رونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک سر میں روتی ہیں۔ یہ نوحہ ہے، یہ حرام ہے۔ بعض خواتین تو اس کے باقاعدہ پیسے لیتی ہیں، پہلے زمانے جاہلیت میں ایسے ہی ہوتا تھا، اس کے لیے کچھ لوگ ہوتے تھے، اور خاص کر کے جب کوئی سردار مرتا تھا قبیلے کا تو ایسے شخص کو یا ایسی خاتون کو بلایا جاتا تھا، پھر وہ آ کے خاتون ہوتی تو خواتین میں بیٹھ کے، یا کوئی مرد ہوتا تو مردوں میں بیٹھ کے اشعار پڑھتے تھے، روتے تھے اور اس سردار کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اس پر وہ لوگ بڑا خوش ہوتے تھے کہ دیکھو ہمارے سردار کی تعریف کی جا رہی ہے، یعنی باقاعدہ یہ چاہت ہوتی تھی کہ باقاعدہ اس طرح بندوں کو بلا کے ایسا نوحہ کا ماحول پیدا کیا جائے۔ تو وہ زمانے جاہلیت میں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا اور فرمائے کہ جو عورت نوحہ کرتی ہوگی اور بغیر توبہ کے دنیا سے جائے گی تو اس کو قیامت میں تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، تارکول کا لباس۔ تو آپ نے اس کو منع فرما دیا، فلیس منا،
جو آدمی بھی اپنے گریبان چاک کرتا ہے، اپنے گالوں کو پیٹتا ہے، جاہلیت کی طرح، زمانہ جاہلیت کی طرح چیختا چلاتا ہے، فلیس منا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔